وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ لہذا اس وقت سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں جب تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ قیامت کو نہیں بھولتے، آخرت کے حساب کو نہیں بھولتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو پھر میرا حساب آخرت میں ہوگا، تو آخرت کے حساب سے وہ ڈرتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جہاں ان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس کے ساتھ پھر اس کا حق اسے ادا کر دیتے ہیں، گناہ ہو کر کے اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ دیکھیے جو حساب ہے اس کے بارے میں دو لفظ ہیں، آخرت کے جو ہمارے ساتھ ہمارا جزا اور سزا کا معاملہ ہے، تو اس میں سوء الحساب ایک ہے کہ برا حساب، اور ایک ہے حساب یسیرہ، آسان حساب۔ تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ دیکھیے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہوتی، جو ایمان نہیں لاتے اور جو دنیا میں حقوق و فرائض کا جو بیلنس رکھنے کا ہے وہ نہیں رکھتے، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان سے سوء الحساب لیا جائے گا، برا حساب لیا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اس آیت میں کہ جو لوگ یہ سب کچھ اللہ سے خشیت کرتے ہیں تو ان سے پھر اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں، تو برا حساب کیا ہوتا ہے کہ انہیں جن لوگوں سے حساب کتاب ہوگا انہیں کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، اور ان کے ایک ایک گناہ پر بری طرح محاسبہ ہوگا، اور اس کو مناقشہ کہتے ہیں، مناقشہ فی الحساب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس پر میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا، تو مطلب یہ کہ یہاں حساب کے باوجود عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیش کیا جانا ہے، لیکن جس سے مناقشہ ہوا تو یعنی کہ اسے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے بات کہ دیکھیں آسان حساب کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسان حساب ہوگا جن کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آسان حساب کیا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے بندے کا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ کے بارے میں اکیلے میں پوچھیں گے کہ یا میرے بندے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے درگزر کر کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ آسان حساب ہے۔ برا حساب کیا ہے کہ اسے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، ایک ایک بات کو پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان جھوٹ بول کے بہانے نہیں بنائے گا۔ دیکھیں دنیا میں بعض لوگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر، اب آپ ان کو کبھی ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں اپنے معاملات درست کر لو ورنہ آخرت کے آخرت میں حساب دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میرا تمہارا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی پر ہوتے ہیں، مگر وہ اس وقت آپ کو خاموش کر دیتے کہ ہاں ہمارا قیامت میں حساب ہوگا بس۔ لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کو اپنا محاسبہ دنیا میں کرنا چاہیے۔ اگر خود سے اول تو انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہاں پر گناہ ہے، لیکن بندوں سے بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے خود کسی طرح اسی بندے پر جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اسی پر الزام ڈالتے ہیں۔ تو یہ طریقہ دنیا میں تو انسان چلا لیتا ہے اور وہ سامنے والا اکثر کمزور ہوتا ہے تو چپ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو جس کے ساتھ حساب ہوا، جس کو پکڑا گیا، جس کو پوچھا گیا یہ تو نے کیوں کیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ جب اگر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس نے زیادتی کی ہوگی، اس نے گناہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔